برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ چاروں اوصاف ہیں وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بہرحال دوسرے درجے میں سزا کا جو اندیشہ ہے وہ مسلمانان پاکستان کو ہے، لیکن یہ جو ٹرمائل آنے والا ہے اس کے بھی 2 پہلو ہیں، وہ ذہن میں رکھیے۔ یہ گناہگار مسلمانوں کے لیے دنیاوی سزا بن جائے گی جو شاید آخرت کی سزا سے نجات دے دے۔ لیکن جو صادق الایمان لوگ ہوں گے ان کے لیے یہی ٹرمائل، یہی تکالیف، یہی مصائب، یہی مشکلات، یہی امتحانات ان کی تربیت کا ذریعہ بنے گے، ان میں ایمان کے اضافے کے موجب ہوں گے۔ تمام آزمائشوں سے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور بندہ مومن کا ایمان ابتلاء اور آزمائش کے نتیجے میں بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے جو یقینی ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے کے حالات بڑے مخدوش ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فوراً ہو جانے والی بات ہے اور کوئی آسمان سے بس وہ خلافت کا نظام ٹپک جائے گا۔ آسمان سے تو وہ اس وقت بھی نہیں ٹپکا تھا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ 20 سالہ محنت اور مشقت اور قربانیوں اور ایثار اور تکالیف اور مصائب اور ابتلاء سے گزرنے کے بعد ہوا۔ البتہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس نظام خلافت کا احیاء اولاً ہوگا اس ارض پاکستان اور اس سے ملحق ارض افغانستان سے۔ بارہا میں وہ فیکٹرز گنوا چکا ہوں، پھر گنتی کر لیجئے۔ 400 برس سے مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے۔ ہسٹوریکلی، جیوگرافیکلی جان لیجئے کہ افغانستان ہمیشہ بھارت کا، ہندوستان کا حصہ رہا ہے۔ یا وہاں کا حکمران یہاں حکومت کرتا رہا، یا یہاں کا حکمران وہاں حکومت کرتا رہا، چاہے وہ اشوکا کا دور ہو اور چاہے وہ کنشک کا دور ہو، چاہے وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو، چاہے پھر وہ مسلمانوں کا دور ہو، یہ ایک وحدت میں ہے۔ 400 برس سے تمام مجددین امت یہاں پیدا ہوئے۔ خلافت کے خلاف ریشہ دوانی ہوئی تو تحریک عظیم صرف بر عظیم پاک و ہند میں چلی، اور اس شدت کے ساتھ چلی کہ ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا۔ باقی پوری دنیا میں کسی مسلمان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی کہ کیا ہوا ہے۔ کلونیل رول سے آزادی حاصل کی تو یہاں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان صوبوں کے مسلمانوں نے یہ نعرے لگائے جنہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ ہمیں یہی رہ جانا ہے۔ یہ معجزات ہیں۔ اپنے مفادات سے بالا تر ہوئے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی عظیم تر مقصد تھا۔ مدراس کا مسلمان، بامبے کا مسلمان، مدھیہ پردیش کا مسلمان، کیا ان کے لیے کوئی امکان تھا کہ وہ پاکستان میں کبھی شامل ہوں گے؟ پھر کیوں وہاں کا مسلمان پاکستان قائم کرنے کی جد و جہد میں شانہ بشانہ شریک ہے، بلکہ زیادہ شریک ہے۔ مسلم لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں سے تھی۔ سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، پنجاب میں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی،
لے دے کہ ایک سندھ ہے موجودہ پاکستان کا صوبہ جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی صوبائی سطح پہ. تو غور کیجیے یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. ایک سال پہلے قائد اعظم دستبردار ہو چکے پاکستان کے مطالبے سے، بئی مانا کہ کم سے کم 10 سال تک ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے رہے اور صرف 3 زون ہوں گے جن کو آٹونومی حاصل ہوگی. اللہ نے کہا نہیں، تم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لو آزاد پاکستان لو، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. چند مہینے پہلے گاندھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے. برطانیہ میں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ایٹلی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اس کے باوجود پاکستان بن رہا. یہ مشیت ایزدی تھی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1 سال پہلے سلہٹ میں کہہ دیا تھا، رمضان مبارک کے دوران، وہ ہر سال رمضان گزارتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا اپنے ساتھیوں سے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے پوچھا پھر حضرت ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ تکوینی امور ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں. یہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال جو بات انہوں نے کہی تھی وہ صحیح تھی. پھر پاکستان میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. میں بتا چکا ہوں سن 50 تک ہمارا قافلہ صحیح چلا ہے. یہ سارے معجزات ہیں اور یہ سارے اشارات ہیں کہ کوئی مشیت ایزدی اس خطے سے وابستہ ہے. پھر میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کسی اور بات کی طرف بھی. دیکھیے ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتار دی ہو. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی مشیت تو کچھ ایسی ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کی غذا کے لیے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے. یہودی عالمی سازش کا سب سے بڑا مظہر اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے اور 1 سال پہلے پاکستان منصع شعور پر آ رہا ہے. آپ اسے کوئنسیڈنس نہ سمجھیے، اتفاقی امر نہ سمجھیے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کائنات میں اتفاقی طور پر تو کوئی بات ہوتی نہیں. تو مشیت ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں ابھی چند سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے ایک بہت بڑے عالم کا، شمس نوید عثمانی. ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ مجھے اپیل کرتا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی قیادت اللہ تعالی نے اولاً حضرت سام علیہ السلام کی نسل کو عطا فرمائی. سیمیٹک ریس، عرب سیمیٹک سے، حضور سیمیٹک تھے. آج سے 750 برس قبل ان سے سلب کر کے حضرت یافس کی اولاد کو عطا فرمائی، دوسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے. ترک کون ہے؟ یافس کی نسل. اب تیسری مرتبہ یہ قیادت حضرت حام کی نسل کو منتقل ہونے والی ہے. اور حضرت حام کی نسل کے بارے میں پرانی جو کتب انساب ہیں ان میں کہا گیا ہے القبط والسودان والسندھ والہند. قبط اور سوڈان اور سندھ و ہند، یہاں حضرت حام علیہ السلام کی نسل آباد ہوئی. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے. آج آپ کو جو ہلچل نظر آ رہی ہے وہ سوڈان میں بھی ہے. ادھر جو کچھ ہے پاکستان، اس کے بارے میں تو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. بہرحال انہیں اشارات سمجھیے. ان اشارات کی بنیاد پر میں ظن غالب کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اسی علاقے سے انشاءاللہ نشأت ثانیہ ہوگی. اور اس میں بھی بالخصوص پاکستان کا جو یہ علاقہ شمال مغربی علاقہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر جسے آج ہم مالاکنڈ ڈویژن کہتے ہیں،